کو ریٹروسپیکٹیولی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جانچ پڑتال ہو، مگر کیونکہ جو حاضر سروس ابھی ہیں جج صاحبان بھی ہیں، میں نے جسٹس بابر ستار اس میں میں آپ کو بتاؤں بیسیکلی کوئی ڈکلیریشن آپ ایز این ایم این اے میرا تو 3 مرتبہ آپ ایسڈ ڈکلیریشن دیکھتی ہیں نا جی، آپ مجھ سے میری نیشنلٹی اف یو ریممبر ان 2009-10 تھا وہ ڈیول نیشنلٹی پہ کتنے ایم این ایز ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے. تو اسی طریقے سے یہ مطلب آپ سوچیں کہ آپ کو نیشنلٹی چھوڑنی پڑتی ہے تو آپ ممبر نیشنل اسمبلی سینیٹر ایم پی، تو میں یہی اس میں یہ ہے کہ یہ جو چھوڑ دیں گرین کارڈ چھوڑ دو، آپ نیشنلٹی دوسری چھوڑ دو، آپ پاکستان کے حاضر سروس جو آپ ریٹائر ہو جائیں 2 سال تک، میرے خیال میں ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے دماغ میں پاکستان کی پوری راز بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس میں آپ اگر نیشنلٹی ایک دم دوسرے ملک کی لے لیں گے تو آپ تو گیا آپ کی پاکستان میں. اسی لیے تو آپ کی اکانومی پر بیٹھی جاتی ہے، اسی لیے آپ کے ملک کے ہر ایک قانون ایگزیکٹو پاورز میں آپ انٹرفیرنس کرتے ہیں، چاہے دونوں وہ ہے. تو یہ چیز جو ہے ختم ہو جائے گی. دوسری آپ بھی ایک اور بل آپ لے کر آ رہے ہیں جس کے اندر آپ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے اس کا اطلاق ہو ہی نہ ملک کے اندر. میرا مطلب ہے ہمارے جیسے گرما گرم سیاسی ماحول میں جدھر کسی کا لحاظ نہیں کیا جاتا، آپ کا آئین کہتا ہے کہ جوڈیشری کی اور آرم فورسز وہ آپ اس کے خلاف بات نہیں کرتے، لیکن there is a procedure نا، وہ پروسیجر آپ اڈاپٹ کریں گے. اس میں تو یہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا آپ کھڑے نہیں ہوئے، آپ نے مجھے سلام نہیں کیا، آپ نے مجھے آپ کا شکل اچھا نہیں لگا. بالکل ایسا کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، میں ویسے ہی ہو سکتا ہے. یو کی ناٹ سے اینی تھنگ، یو کی ناٹ سے اینی تھنگ. نہیں اللہ نہ کرے. میں کسی کے ساتھ دیکھیں کنٹیمپٹ آف کورٹ مجھے بتا دیں امریکہ میں ہے، انڈیا میں ہے، وہ برطانیہ میں ہے، کسی اور ملک میں مہذب ملک میں اسلامی ملک میں مجھے بتا دے تو پھر وہ صحیح ہے. تو اگر نہیں ہے تو، اور میرے خیال میں ججز اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہو، وہ خالی بندہ جو کہ اپنے آپ کو ڈکٹیٹرشپ کہ اس میں لانا چاہتا ہے اور لوگوں کو دبانا چاہتا ہے، بیوروکریسی سے زبردستی کام کروانا چاہتا ہے، پولیٹیشنز کو وہ دبانا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لحاظ. مگر اب یہ مجھے بتائے گا، آپ چاہتے ہیں حاضر سروس ہر قسم کے سرکاری ملازمین کی بھی، ججز کی بھی، جن کی دھوری شہریت ہے وہ سارے منسوخ کریں اور پھر رہیں. اینڈ سیکنڈلی اینڈ انٹرسٹنگلی سر، آپ کی اپنی جماعت میں بڑا اس کو ریزرویشن سے لیا گیا ان کون سا والا جی؟ ان سارے بلز کو سر، اور ایسے ٹائمنگ میں آپ یہ پرائیویٹ ممبر بل لے کر آ رہے ہیں جدھر آپ جان رہے ہیں کہ ایک جوڈیشل پیکج اور ایک 2/3 کھوئی بھی اکثریت. میں آپ کو بتاؤں جی، بیسیکلی یہ جائے گا لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں. دوسری بات یہ جو اگر آرٹیکل 184(3) ہے اس میں مجھے بتائیں آپ نے 3 ججز کو وہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ سو موٹو لے. اب لیٹ سے خدا نہ خواستہ آپ یا میرے خلاف یا کوئی بھی ایک بے گناہ یا گناہگار بندہ، اس کو آپ ایک دم سو موٹو لے لیتے ہیں. اس کو تو آپ نے ہائی کورٹ کا بھی وہ ختم کر دیا، سیشن کورٹ کا بھی ختم کر دیا، سول جج کا بھی، یعنی ریویو اور اپیل کا ختم کر دیا. آپ ایگزیبٹ وہ نہیں کر سکتا، کوئی ڈاکومنٹ ایگزیبٹ نہیں کر سکتا. یہ پروسیجر ہے، وہ ایگزیبٹ کرنے کے لیے سول جج یا سیشن جج کے پاس ہونا پڑتا ہے. تو آپ 9 ممبرز کا ریویو چاہ رہے ہیں؟ میں ریویو جو ہے اس میں یہ ہوگا، اگر آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ لیں گے تو 9 آنریبل سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جو ججز ہیں وہ لے سکیں گے. دوسری بات یہ ہے جو ریویو ہے، کنٹیمپٹ 9 لے سکیں گے، اور ریویو جو ہے ریویو جو 184(3) ہے وہ تو سو موٹو ہے نا، اس لحاظ سے میں اسی لحاظ سے کہہ رہا ہوں. اگر سو موٹو وہ کرتے ہیں 184(3) میں بھی، تو اس میں بھی جی وہ اگر کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کو ریویو کا حق ملے 1 مہینے میں، اور اگر 5 ججز نے اس کے خلاف وہ کیا تو 7 یا 10 ججز لارجر بینچ اگر اس میں وہ اس کو سنے. دوسری بات یہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے اس میں بھی اس کو حق حاصل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نور عالم خان صاحب، یہی آپ کے دانیال چودھری بھی جو حکومتی رکن ہے وہ بھی پرائیویٹ ممبر بل کے تھرو یہی کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ 17 سے بڑھا کے 23 کر دو ججوں کی تعداد، اور یہ بائی دی وے ایکٹ کے تھرو ہی ہو سکتا ہے، اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. بالکل، بٹ ہیئر می آؤٹ فار اے سیکنڈ سر، بیکاز جے یو آئی فے بڑی ایک دلچسپ پوزیشن میں ابھی 5 سیٹیں نیچے ہیں، اوپر 8 ہیں. آپ لوگ بڑا ایک میک اور بریک سچویشن ہے. گو کہ اگر آپ ابھی زرداری صاحب کا ہاتھ پکڑ بھی لیں، ان کی بات مان بھی لیں، اس رستے چل بھی جائیں جس کو گنڈا پور صاحب ایک ٹیسٹ کیس کہہ رہے ہیں آپ کے ایمان کا بھی، پھر بھی حکومت کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہوتی. بٹ ویری انٹرسٹنگلی دانیال چودھری جو یہ پرائیویٹ ممبر بل لا رہے ہیں اس کے اندر یہ تعداد بھی بڑھانا چاہ رہے ہیں 17 سے 23، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ریویو کے اندر لارجر بینچ بیٹھے گا. یعنی کہ اگر آپ فار اے منٹ انڈرسٹینڈ کریں کہ جو ایک
اصل میں جو ایک درد ہے ابھی 12 جولائی کے فیصلے کے اوپر، جدھر 8 ججز نے اکثریتی فیصلہ دیا، اگر یہ نئے ججز بھی آ گئے، لارجر بینچ بیٹھے، 23 آ گئے نا پورے لارجر بینچ بیٹھے، ریویو کے اندر گئی ہوئی نا، حکومت بھی گئی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی بھی گئی ہوئی ہے، تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ ممکنات کے دروازے کھولے جا سکتے ہیں کہ بھئی کہیں نہ کہیں ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے. اٹس انٹرسٹنگ isn't it؟ بیسکلی لائک آئی ڈونٹ نو، دیکھیں آپ نے مولانا صاحب کی اسٹیٹمنٹ وہ کی ہوگی کہ ہم بالکل قومی اسمبلی میں ہم اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، لیکن اپنے اس کے لحاظ سے جو فیصلہ جمعیت علماء اسلام کرے گی، 23 اگست کو آپ پی ٹی آئی سے ملے، وہ جب تعاون نہیں کیا، اگلے دن 24 اگست کو آپ زرداری صاحب سے بھی ملے، محسن نقوی صاحب سے بھی ملے. آپ میرے گھر میں کوئی بھی آ جائے، میں نے تو ہر ایک کی عزت ہی کرنی ہے. ہمارے تو پھر آنے کی تیاری کر رہے ہیں اس ہفتے سر، وہ پھر آنے کی تیاری کریں، وہ خالی ہاتھ نہیں جاتے زرداری صاحب. اور سر مور آفن دین ناٹ وہ مولانا صاحب ہاتھ پکڑ ہی لیتے ہیں ساتھ. سو مجھے ویسے بتائیں جماعت کے اندر کیا ابھی تاثر ہے، بیکاز نہ آپ کھلا تعاون ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ؟ I will be meeting انشاءاللہ مولانا صاحب، تو I'll definitely ask. آپ کو ابھی کوئی نہیں، مجھے کیونکہ he was in Lahore. آپ کی کیا رائے ہے؟ What do you want؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی جوڈیشل پیکیج یا کوئی آئینی ترمیم آ رہی ہو؟ جوڈیشل پیکیج، یہ کچھ میٹرز بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، اور اس پہ آپ کی جو لا ٹیم ہے اس پہ آپ نے ان سے بات وہ کرنی ہوتی ہے، تو اس پہ وہ ہوں گی. اس لیے میرے خیال میں جو بھی مجلس عاملہ جو ان کا جمعیت علماء اسلام کا ہے وہ بیٹھے گا اور اس پہ سوچ کے پھر وہ کریں گے. جی مگر نور عالم خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایسی صورتحال کے اندر جدھر ایک بڑا کلیدی کردار ہے، آپ آج بھی لوکل باڈیز گورنمنٹ بل کے حوالے سے تحریک انصاف اور JUI بیٹھی ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایشو ٹو ایشو ساتھ چلیں گے، ایشو ٹو ایشو. اینڈ یو رائٹ، یہ بڑا سنگین اور اہمیت کا حامل ایشو ہے جوڈیشل پیکیج. ججز کی ٹینیور پوسٹنگز، ججز کی ریٹائرمنٹ کی ایج، پہلے 65 سے 68 لے کے جا رہے تھے، اس کے اندر آپ کے نیکسٹ سیکنڈ اور تھرڈ چیف جسٹسز بھی وہ ریٹائر کر جاتے ہیں، مزید بھی کم کر لی جائے پھر بھی چلے جاتے ہیں. یہ پورا ڈھانچہ اور پوری حیت سیاست کی تبدیل ہو جاتی ہے اس کے تھرو. آپ لوگوں کا کوئی موقف نہیں ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس پہ جب بات ہوگی، جب موقف جو JUI کا ہوگا انشاءاللہ آپ کو بھی بتا دیں گے. اور اس پہ کیونکہ آئی ایم ناٹ اویئر آف دیٹ، ابھی تک وہ بل آیا نہیں ہے، تو اس سے پہلے قیاس آ رہی ہیں. اب ہم اس پہ سٹینس نہیں لے سکتے، جب تک JUI مولانا صاحب سٹینس لیں گے تو اس پہ میں کچھ بات کر سکتا ہوں. یہ بل جو میں نے جمع کیے ہیں، اس پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے ایز اے پاکستانی یہ میں نے سوچا ہے، اور یہ ہر ایک پاکستانی کا یہ وہ ہے کہ جو بھی اس ایوان میں ہو، چاہے بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ کا جج ہو، ہائی کورٹ کا جج ہو، چاہے وہ جنرل ہو، بریگیڈیئر ہو، چاہے وہ MNA ہو، منسٹر ہو، وہ پاکستانی ہونا چاہیے، وہ ڈیول نیشنل نہیں ہو چاہیے. جس وقت وہ ڈیول نیشنل ہو جائے، خوددارا اس کو چاہیے کہ وہ، کیونکہ اس نے وہ پاکستان کا حلف توڑ دیا ہے اور دوسری طرف وہ حلف لے لیا ہے، تو پھر اس کو نہ MNA بننا چاہیے، نہ بنتا تو نہیں ہے، اسی طریقے سے جج اور وہ بھی نہیں بننا چاہیے. بہت شکریہ. نور عالم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ